سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ جب مجھے زیارت کا شرف عطا فرماتے، ملاقات کا شرف عطا فرماتے، تو تھوڑی دیر آپ مجھ سے کچھ گفتگو فرماتے، مجھ سے کچھ بات کرتے اور اس کو میں جمع کرتا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری ملاقات سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ کے متعلق فرمایا جاتا ہے، خواجہ عثمان ہرونی کے متعلق، کہ آپ 21ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کر کے ملتا ہے، اور آپ حسینی سیدوں میں سے ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں۔ بعض کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہ خود بھی حسینی سیدوں میں ہیں، خواجہ عثمان ہرونی بھی حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا تو مختلف عناوین پر، مختلف عنوانات پر وہ گفتگو فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن جب میری حاضری بارگاہ مرشد میں ہوئی تو مرشد سے میں نے پوچھا کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی، بستیوں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ اس وقت روئے زمین پر بستیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کا حال دیکھیے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور دنیا کہیں پر تباہی تو جنگوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی خون ریزیوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی سیلاب کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی زلزلوں کی وجہ سے ہے، کہیں تباہی قحط سالی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ تباہی اور بربادی پوری دنیا کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہوا چلی ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے ہی ہم نے ایک تباہی کا خوفناک منظر دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس زمانے کے لوگ مرے دم تک اس تباہی اور بربادی کی داستان کو کبھی اپنے دل و دماغ سے بھول نہیں سکیں گے، جسے کووڈ کہتے ہیں۔ کیا وہ تباہی کے دن تھے، کیا وہ بربادی کے دن تھے، لاشیں ہی لاشیں تھی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، عیسائیوں کے قبرستانوں میں لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں، اسی طریقے سے برادران وطن کے جلانے کی جگہ پر جو ہے وہ ان کو جلانے کے لیے جو وہ لوگوں کو تنگی، غرض کے یہ حالات لوگوں نے دیکھے۔ کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب پر ایک ایسی بڑی آفت تھی، ایک مصیبت تھی۔ تو بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ مختلف اوقات کے اندر بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے الگ الگ انداز سے قدرت کی طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں کہ بستیاں تباہ ہوتی ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا کہ بستیوں کے تباہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک پتا بھی ہلے تو وہ قدرت کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ دنیا کے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہو، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بستیوں کے تباہ ہونے اور برباد ہونے پر جب گفتگو چلی تو خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بستیوں کے تباہ اور برباد ہونے کے حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظروں سے وہ جو حدیث گزری، سرکار عثمان ہرونی غریب نواز سے بیان فرماتے ہیں
پہلی وجہ بستیوں کے برباد ہونے کی اور تباہ ہونے کی یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، جب مسلمان اپنی نمازوں میں سستی کریں گے، جب مسلمان نمازوں سے غفلت کریں گے، اس وقت تو سمجھ جانا کہ زمین پر جو بستی بسی ہوئی ہے اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ان قریب یہ زمین کی بستی بربادی کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسباب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صورتیں مختلف ہوگی، کبھی بیماریاں بھیج کر کے برباد کی جائے گی بستیوں کو، کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر زلزلے بھیج کر، کبھی طوفان بھیج کر، کبھی کسی جنگجو کو بھیج کر، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے زمین پر بسنے والے لوگ برباد ہوں گے۔ پہلی وجہ، جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کریں، سستی کریں۔ اب آپ یہاں سوچیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تو احادیث سن لے تاب کہ آپ کو پتا چلے، اللہ اکبر، بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے۔ یہاں تو وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی، اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر، ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا، مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔